میرے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے وہ اپنی بیوی کی بہت زیادہ خدمت کرتا اور مجھے بالکل ہی بھول گیا تھا۔ بہو ابھی حاملہ تھی تو بیٹا سارا سارا دن اس کی خدمت کرنے اس کے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ اب میں نے بہو سے بدلہ لینے کا ٹھان لیا۔ ایک رات میرا بیٹا کام کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا تھا اور انہی دنوں بہو کی ڈلیوری کا وقت قریب آن پہنچا، لیکن میں نے اسے بدلہ لینے کے لیے اسے ہسپتال لے جانے کی بجائے تہہ خانے میں بند کروا دیا اور بیٹے سے کہا کہ وہ اپنی فکر کرے، میں سب سنبھال لوں گی۔ 5 مہینے بعد جب میں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو میں سجدے میں گر پڑی، کیونکہ اس وقت نعمان عشاء کے سوجے ہوئے پاؤں دبا رہا تھا۔ میں نے غصے اور جلن سے کہا، بس بھی کر دو نعمان، اب کیا پاؤں میں سر رکھ کر ہی سو جاؤ گے بیوی کے؟ خدا کا خوف کرو بیٹا، میں کب سے دروازے پر کھڑی ہوں کہ تم دفتر سے آؤ تو میں تمہیں چائے دوں، اور تم ہو کہ آتے ہی بیگم کی خدمت شروع کر دی۔ میری آواز سنتے ہی وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ نعمان فوراً کھڑا ہو گیا اور عشاء بھی شرمندگی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ ان دونوں کا یہ پیار مجھے ایک آنکھ نہ باتا تھا، خاص طور پر جب سے یہ منحوس لڑکی ڈاکٹر بن کر میرے گھر آئی تھی۔ اس نے میرے پرسکون بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ پہلے نعمان ہر بات مجھے بتاتا، میری آواز پر دوڑ کر آتا اور میرے پاس بیٹھ کر دن بھر کی باتیں سناتا تھا، لیکن اب سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ مجھے لگنے لگا جیسے اس گھر میں میری حیثیت بس ایک پرانے فرنیچر جیسی رہ گئی ہے جس کی کسی کو ضرورت نہیں رہی۔ میرے دل میں عشاء کے لیے نفرت کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ میری پسند نہیں تھی۔ میں تو اپنے اکلوتے بیٹے نعمان کے لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی چاہتی تھی جو جہیز سے میرا گھر بھر دیتی۔ میرے باقی 2 بچے نازیہ اور عرفان تو شادی کر کے پردیس میں سیٹل ہو چکے تھے۔ نازیہ کینیڈا میں تھی اور عرفان امریکہ میں مصروف زندگی گزارا تھا۔ سال میں ایک آدھ بار حال پوچھ لیتے، اور بس میرا کل سرمایہ اور بڑھاپے کی لاٹھی صرف نعمان ہی تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی اسے بھی مجھ سے چھین لے گی۔ یہ شادی بھی نعمان کی ضد کا نتیجہ تھی۔ عشاء یتیم لڑکی تھی، نہ باپ کا سایہ نہ ماں کی دعائیں۔ وہ اپنے دور کے کسی رشتہ داروں کے پاس رہتی تھی جو اسے جان چھڑاتے تھے۔ 2 سال پہلے نعمان کو سخت ٹائیفائڈ ہوا اور وہ ہسپتال میں داخل تھا۔ عشاء وہاں ٹرینی نرس کے طور پر کام کرتی تھی، اور اس لڑکی نے نعمان کی ایسی خدمت کی کہ نعمان اس کی محبت اور معصومیت کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ کہتا تھا، اماں جب بھی درد سے کراتا تھا تو یہ میرے لیے روتی تھی، اور اسی نے مجھے نئی زندگی دی۔ اسی جذباتی کیفیت میں اس نے عشاء سے شادی کر لی۔ اس کے رشتہ دار تو شکر ادا کر رہے تھے کہ مفت میں لڑکی ہاتھ سے نکل رہی ہے، انہوں نے فوراً شادی کر دی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، کیونکہ نعمان نے دھمکی دی تھی کہ وہ شادی کرے گا تو اسی سے۔ نعمان نے صفائی پیش کی کہ اماں عشاء کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے اور اس کے پاؤں میں سوجن ہے، تو میں بس اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں اور آگ بڑھا دی۔ میں نے سوچا کہ جب میں بیمار ہوتی تھی تو اس نے کبھی میرے پاؤں نہیں دبائے۔ میں نے بھی اس گھر میں ساری عمر محنت کی، لیکن کبھی کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ اب بیوی حاملہ ہوئی تو اس کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، مگر میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ رکھتے ہوئے کہا کہ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی بیٹا، مردوں کو یہ کام زیب نہیں دیتے، گھر میں اتنے ملازم ہیں، کسی کو بھی بلا لیتے۔ خیر باہر آؤ، چائے پیو۔ میں وہاں سے پلٹ آئی، مگر کان ابھی بھی ان کی باتوں پر لگے تھے۔ عشاء کہہ رہی تھی، آپ جائیں، امی برا مان جائیں گی، اور نعمان اسے سمجھا رہا تھا کہ فکر نہ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے اس عورت نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہو۔ کچھ دن ایسے ہی جلن میں گزر گئے۔ میں ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتی کہ کسی طرح عشاء کو نیچا دکھاؤں یا نعمان کی نظروں میں گرا دوں۔ پھر ایک شام نعمان پریشان سا گھر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے کہا، اماں کمپنی نے مجھے فوراً لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے پرسوں ہی نکلنا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کچھ مہینے تو یہ منحوس لڑکی میرے بیٹے سے دور ہوگی۔ میں نے ظاہر یہ کیا کہ میں بہت دکھی ہوں اور کہا، ہائے بیٹا، اس حالت میں تم بیوی کو اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ نعمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں بس یہی فکر ہے کہ عشاء اکیلی کیسے رہے گی، آپ وعدہ کریں کہ آپ اس کا بھرپور خیال رکھیں گی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ تو فکر نہ کر بیٹا، میں اس کا ایسا خیال رکھوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ زبان سے میں نے کہا، پگلے وہ میری بھی بہو ہے اور آنے والا بچہ میرا پوتا، میں اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ نعمان مطمئن ہو گیا۔ وہ ڈھیر سارے پیسے اور بینک کارڈ مجھے دے کر بولا کہ عشاء کو جب بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو پیسوں کی فکر نہ کرنا۔ عشاء کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ نعمان اسے چھوڑ کر جائے۔ شاید وہ میری نظروں میں چھپی نفرت پڑ چکی تھی، مگر سب بے بس تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جب نعمان نے رخصت ہونا تھا۔ اس نے عشاء کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے گلے لگا کر خدا حافظ کہا۔ جیسے اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، میں نے ایک طویل سانس لی کہ جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔
میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ گھر کے دونوں ملازموں کو تنخواہ دے کر چھٹی کرا دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کیے ہوئے ظلم کے کوئی گواہ ہو۔ ملازموں کے جاتے ہی میں نے گھر کا مین گیٹ لاک کیا اور سیدھی عشاء کے کمرے میں گئی۔ وہ ابھی تک بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی اس کے ہاتھ سے ٹیشو پیپر چھینا اور کہا، بس بہت ہو گیا، یہ ڈرامہ اب ختم کرو، اٹھ جاؤ اور جا کر کچن سنبھالو۔ نعمان گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہاں مہارانی بن کر لیٹی رہو گی۔ میرے گھٹنوں میں درد ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ آج سے گھر کا سارا کام تم ہی کرو گی، صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ عشاء حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی ساس ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے بیٹے کے سامنے اسے پلکوں پر بٹھانے کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن امی، ڈاکٹر نے مجھے آرام کا کہا ہے اور میرا بی پی بھی ہائی ہے، میں کام کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے مدھم آواز میں کہا تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہا، دیکھو لڑکی، مجھے مت سکھاؤ کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں اور ہم آخری دن تک کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ یہ تو آج کل کی لڑکیوں کے نخرے ہیں۔ جاؤ اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری ڈر گئی اور اپنے بھاری وجود کو گھسیٹتی ہوئی کچن کی طرف چل پڑی۔ اسے کام کرتے دیکھ کر، جھاڑو لگاتے اور بھاری برتن اٹھاتے دیکھ کر میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اب میں تھی اور میرا گھر تھا اور یہ نوکرانی تھی، اسے میں جیسے چاہوں چلا سکتی تھی۔ نعمان کے جانے کا مجھے اب غم تک نہیں رہا تھا، بلکہ خوشی ہو رہی تھی کہ اب میں آزاد ہوں۔ دن گزرتے گئے اور میں نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی۔ میں اسے کھانے کو بھی روک روک کر دیتی۔ جب وہ کہتی کہ بچے کو بھوک لگتی ہے تو میں کہتی زیادہ کھاؤ گی تو موٹی ہو جاؤ گی اور آپریشن کرانا پڑے گا۔ حالانکہ میرا مقصد اسے کمزور کرنا تھا تاکہ چپ چاپ سوکھی روٹی کھا لے اور نعمان کو فون پر کچھ نہ بتائے، کیونکہ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے نعمان کو میری شکایت لگائی تو میں اسے کہوں گی کہ تم اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہو اور نعمان میری بات کا یقین کر لے گا، کیونکہ میں اس کی ماں ہوں۔ عشاء ایک نیک اور شریف لڑکی تھی، وہ اپنی عزت پر کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ عشاء سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ نعمان دور ہے اور اگر اسے پریشان کیا تو وہ وہاں کام نہیں کر سکے گا، اس لیے ہر ظلم برداشت کرتی رہی۔ مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات بہت تیز طوفان آیا ہوا تھا، بجلی کڑک رہی تھی، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بادلوں کی گرج ایسی جیسے آسمان پھٹ پڑے۔ میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے عشاء کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، اس کی حالت غیر تھی۔ امی، خدا کے لیے دروازہ کھولے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، شاید وقت آ گیا ہے، مجھے اسپتال لے چلے، اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں یہ میرے گھر میں ہی نہ مر جائے، مگر پھر میرے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو نفرت تھی اس نے ساری ہمدردی ختم کر دی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اسپتال گئی تو بچہ پیدا ہو جائے گا اور پھر یہ عورت اور یہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے کی زندگی پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ پوتا یہ پوتی نعمان کی ساری توجہ لے لے گا اور میں ایک کونے میں پڑی رہ جاؤں گی۔ نعمان واپس آئے گا تو پہلے سے بھی زیادہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آج قدرت نے مجھے موقع دیا ہے، طوفان بھی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا بہترین وقت ہے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کی اور کہا، ہائے اللہ، اس طوفان میں اب کیا ہوگا؟ ڈرائیور تو ہے نہیں اور نعمان بھی نہیں ہے، میں تمہیں کیسے لے کر جاؤں؟ گاڑی تو گراج میں خراب کھڑی ہے۔ عشاء درد سے چیخ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، امی، کچھ بھی کرے، ٹیکسی منگوا لے، میں مر جاؤں گی، مجھے اسپتال جانا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی کچھ کرتی ہوں۔ اگر فون کی لائنز ڈیڈ ہیں اور اس طوفان میں کوئی ٹیکسی والا گھر کے مین گیٹ تک نہیں آئے گا، راستہ یہ ہے کہ پچھلی گلی میں ایک کلینک ہے، وہاں تک ہم پیدل جا سکتے ہیں یا وہاں سے ٹیکسی مل سکتی ہے، کیونکہ وہ مین روڈ کے قریب ہے۔ عشاء درد میں نڈھال تھی، وہ میری بات کا یقین کر بیٹھی، کیونکہ اسے کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ اس حالت میں کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مین گیٹ سے نکلنا مشکل ہے، وہاں پانی کھڑا ہے، تم تہہ خانے والے راستے سے چلو، وہ دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے تہہ خانے کی طرف بھیجا، حالانکہ تہہ خانے کا کوئی دروازہ باہر سے نہیں کھلتا تھا، یہ صرف ایک چال تھی اسے قید کرنے کی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے کی سیڑھیوں تک لے گئی، اور درد سے چلا رہی تھی۔ ایسے ہی ہم تہہ خانے کے دروازے پر پہنچے۔ میں نے کہا، تم نیچے اترو، میں اوپر سے ٹارچ اور چھتری لے کر آتی ہوں۔ عشاء نے کانپتے ہوئے قدم رکھا، اندھیرا بہت تھا۔ وہ رکی اور بولی، امی، یہاں تو بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے دھکا سا دیا اور کہا، ڈرو مت،
بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ جیسے ہی وہ 3 4 سیڑھیاں نیچے اتری، میں نے فوراً باری لوہے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اندر سے عشا کی چیخ ابھری، امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولے۔ امی مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہوگی۔ اس کے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اور دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر دروازہ مضبوط تھا اور تہہ خانہ زمین کے اتنا نیچے تھا کہ اس کی آواز طوفان میں کہیں دب جاتی۔ میں وہیں کھڑی مسکراتی رہی، دل میں کہا کہ اب جتنا چیخنا ہے چیخو، آج تمہاری چیخیں اسی تہہ خانے میں دفن ہو جائیں گی اور میرے بیٹے کو تم سے نجات مل جائے گی۔ میں سکون سے وہاں سے پلٹ آئی، مجھے ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ اب اگلا مرحلہ نعمان کو سنبھالنا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھرے اور روتے ہوئے نعمان کو فون ملایا اور کہا، نعمان ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ نعمان گھبرا گیا، کیا ہوا اماں؟ خیریت تو ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا، خیریت خاک ہے، وہ کمبخت عیشا رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں سو رہی تھی، جب صبح اٹھی تو اس کے کمرے میں وہ نہیں تھی۔ الماری خالی پڑی ہے، سارے زیورات اور پیسے غائب ہیں اور میں نے اسے جاتے ہوئے خود کھڑکی سے دیکھا ہے۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی، وہی لڑکا جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ نعمان خاموش ہو گیا، جیسے اس پر بجلی گری ہو۔ پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی، اماں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عیشا ایسی نہیں ہے، وہ حاملہ ہے، وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ میں نے غصے سے کہا، ارے عقل کے اندھے، مجھے پتا تھا تو نہیں مانے گا، محبت کی پٹی جو بندھی ہے تیری آنکھوں پر، مگر یہی سچ ہے، وہ پہلے ہی سب منصوبہ بنا چکی تھی تو تجھے بیچنے پر اسی لیے راضی ہوئی تھی۔ اب وہ جا چکی ہے، بھول جاؤ اسے۔ یہ سن کر نعمان زاروں قطار رونے لگا۔ اماں میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مگر مجھے اس کے رونے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بے رحمی سے فون بند کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چند دن روئے گا پھر خود ہی چپ ہو جائے گا۔ کم از کم وہ مصیبت تو میرے سر سے ٹل گئی تھی، مگر اس کے بعد کے 5 مہینے کیسے گزرے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ نعمان کا جب بھی فون آتا تھا وہ عشا کے بارے میں پوچھتا تھا، اس کی پریشانی اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہوتی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ نعمان نے فون کرنا بھی کم کر دیا۔ وہ شدید ڈپریشن میں تھا، جبکہ میں یہاں اس بڑے گھر میں راج کر رہی تھی، مگر میرے دل میں ہر وقت ایک ڈر بیٹھا رہتا اور وہ ڈر تھا تہہ خانے میں جانے سے کتراتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اب تک بھوک اور پیاس سے مر چکی ہوگی اور اب وہاں صرف اس کی گلی سڑی لاش پڑی ہوگی۔ کئی دفعہ رات کو میں تہہ خانے کے دروازے تک جاتی اور کان لگا کر سنتی کہ کہیں بدبو تو نہیں آ رہی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہاں سے کوئی بدبو نہیں آتی۔ کبھی کبھی مجھے وہم ہوتا جیسے نیچے سے کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہو، حالانکہ میں نے خود ہی اسے اندھیرے میں پھینکا تھا، مگر ڈر بھی مجھے ہی لگتا تھا۔ میں اپنے وہم کو جھٹک دیتی، مگر خوف تھا کہ کسی صورت کام نہ ہو پاتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نعمان کے آنے سے پہلے میں کسی مزدور کو بلا کر کہوں گی کہ نیچے صفائی کرنی ہے اور اسے کہوں گی کہ وہاں کوئی مری ہوئی بلی یا کتا ہے تاکہ وہ پیسے لے کر لاش ٹھکانے لگا دے۔ مگر میری بدقسمتی کہ نعمان اپنے وقت سے پہلے ہی ایک دن اچانک واپس آ گیا۔ ایک دوپہر جب میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، گیٹ کھلا اور نعمان اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، آنکھیں دنسی ہوئی اور چہرے پر وحشت تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام تک نہیں کیا اور سیدھا بولا، اماں میں یہ گھر بیچ رہا ہوں، میں اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتا جہاں بے وفائی کی یادیں ہوں۔ میں گھبرا کر بولی، ہاں بیٹا ضرور بیچ دیں گے، مگر پہلے تو آرام کر، اتنے لمبے سفر کر کے آیا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور کہا، مجھے آرام نہیں کرنا، میں ڈیلر سے بات کر لی ہے، وہ بھی پارٹی لے کر آ رہا ہے، مجھے بس تہہ خانے سے دادا جان کا پرانا صندوق اور کچھ فائلیں نکالنی ہیں جو میں نے وہاں رکھی تھی۔ یہ سنتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ تہہ خانے میں گیا تو سارا راز کھل جائے گا۔ میں نے تیزی سے اس کے آگے ہو کر کہا، نہیں بیٹا تہہ خانے مت جاؤ، وہاں بہت چوہے ہیں اور بہت گندگی ہے، میں صفائی کرا دوں گی پھر تم چلے جانا۔ نعمان نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کوئی بچہ ہوں جو چوہوں سے ڈر جاؤں گا؟ راستے سے ہٹے، مجھے چابی دیں۔ اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر مزید بحث نہ کر سکی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چابی کا گچھا اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میرا دل دھڑک دھڑک کر سینہ توڑا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میری موت سامنے کھڑی ہے۔ نعمان تیز تیز قدموں سے تہہ خانے کی طرف بڑھا اور میں چوروں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی جس سے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ نعمان نے تالا کھولا، کنڈی گرائی اور لوہے کا زنگلو دروازہ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ نعمان اندر گیا اور میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ ابھی نعمان چیخ مارے گا اور پوچھے گا کہ یہ لاش کس کی ہے، مگر یہ لمحہ گزرا، پھر دوسرا، لیکن کوئی چیخ نہ آئی۔ نعمان کی آواز ہی، مگر اس میں نہ ڈر تھا بلکہ حیرت تھی۔ اس نے کہا، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟
اس کی آواز سن کر میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی۔ سامنے جو منظر تھا وہ میری روح نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں موت نہیں تھی بلکہ زندگی تھی۔ تہہ خانے میں اندھیرا نہیں تھا بلکہ ہلکی سی روشنی تھی۔ فرش صاف تھا۔ کونے میں ایک بستر لگا ہوا تھا جس پر عشا بیٹھی تھی، کمزور سی، پیلی سی مگر زندہ، اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ عشا کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ مسکرا کر نعمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ عشا تم زندہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ نعمان دیوانہ وار کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے عشا کے کندھے چھوئے جیسے جو یقین نہ آ رہا ہو۔ عشا نے کمزور مگر مطمئن آواز میں کہا، نعمان آپ آ گئے؟ میں جانتی تھی کہ آپ ضرور آئیں گے۔ میرا اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سکون تھا جو میرے اندر تک کاٹ گیا۔ میں آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا جرم میرے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ نعمان کے آنسو تھمے تو اس نے عشا سے پوچھا، مگر تم یہاں کیوں ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ اماں نے تو کہا تھا۔ عشا نے میری طرف دیکھا مگر اس نظر میں نفرت نہیں تھی، صرف افسوس تھا۔ اس نے نعمان سے کہا، انسان تدبیر کرتا ہے مگر تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ علاقے میں زلزلے آتے رہتے ہیں، اس لیے تہہ خانے میں ایمرجنسی کے لیے کھانا پانی سب رکھ چھوڑا تھا۔ نعمان کی نظر اچانک کونے میں پڑے کارٹنوں اور پانی کی ٹنکی پر گئی جو اس نے خود رکھوائی تھی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، ہاں مجھے یاد آیا، میں نے تہہ خانے میں مہینوں کا راشن رکھا تھا، مگر اس کا تمہارے یہاں ہونے سے کیا تعلق ہے؟ بتاؤ۔ عشا نے تھکی آواز میں کہا، آپ کی امی نے مجھے آپ کے جانے کے بعد یہی بند کر دیا تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی، مگر پھر جب میں نے روشنی جلائی مجھے وہ سامان نظر آیا جو آپ نے رکھا تھا۔ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا تھا کیونکہ اسے میرے اور میرے بچے کی حفاظت کرنی تھی۔ عشا ایک پل کو رکی۔ اس نے اپنی گود میں موجود بچے کو پیار سے دیکھا جو جاگ چکا تھا اور بڑی بڑی آنکھوں سے نعمان کو دیکھ رہا تھا۔ عشا بولی، نعمان راشن اور پانی تو موجود تھا لیکن سب سے بڑا مسئلہ میری صحت اور آنے والے وقت کا تھا۔ میں روز ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا کہ بغیر کسی مدد کے ڈیلیوری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ پہلے ہفتے بہت مشکل گزرا مگر پھر مجھے اپنے اللہ پر یقین آ گیا۔ میں نے وقت کا حساب رکھا، بسکٹ اور کھجوروں کو گن کر روز صرف اتنا کھاتی تھی کہ زندہ رہ سکوں اور بچے کو دودھ پلا سکوں۔ پانی کی ہر بوند میرے لیے ہیرے سے زیادہ قیمتی تھی۔ نعمان جو رو رہا تھا اور حیرانی سے عشا کو دیکھ رہا تھا، پوچھ بیٹا ولادت کیسے ہوئی؟ یہ تو زندگی موت کی جنگ ہوتی ہے، نہ دوا نہ اوزار نہ مدد، میں اکیلے یہ سب کیسے کیا؟ عشا نے گہری سانس لی اور ماضی میں کھو گئی۔ وہ بولی، شاید اللہ نے دل میں پہلے سے ڈال دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نعمان جانے سے 2 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ تہہ خانے کی صفائی کرنی ہے، تم نے منع بھی کیا تھا مگر پھر بھی آ گئی تھی۔ نعمان نے سر ہلایا۔ عشا نے بستر کے نیچے سے ایک مٹیلا کا باکس نکالا، اس میں کینچی، ڈیٹول، روئی اور بنیادی دوائیاں تھیں۔ وہ بولی، جب میں آئی تھی دل گھبرا رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے آنے والے وقت میں مجھے یہاں کی ضرورت پڑے گی۔ میں ڈاکٹر بھی تھی اور ماں بھی، اس لیے میں نے تہہ خانہ صاف کیا۔ زلزلہ کسی بھی وقت آ سکتا تھا اور میرا وقت بھی قریب تھا، اس لیے بچے کی ضروری چیزیں بھی میں نے یہاں رکھ دی تھی۔ میں نے سوچا یہ جگہ ویران ہے مگر یہاں صرف راشن نہیں بلکہ دوا اور دعا دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے اسی وقت یہ میڈیکل کٹ طاق میں چھپا دی اور جائے نماز بھی رکھ دی کہ کبھی پناہ لینی پڑے تو سجدہ پاک جگہ پر ہو۔ نعمان حیرانی سے سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے خود پر شرم آئی کہ میں اسے اندھیرے میں دھکیل رہی تھی اور وہ یہاں اپنی حفاظت کا سامان پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ عشا نے بتایا کہ جب درد شروع ہوا تو میں ڈر گئی۔ تہہ خانے کی خاموشی میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے میڈیکل باکس کھولا، ہاتھ سینیٹائز کیے، چادر بچھا کر لیٹ گئی۔ درد کی ہر لہر پر اللہ کو پکار دی۔ چیخنا چاہتی تھی مگر توانائی بچانی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دنیا میں لایا، وہی کینچی اور ڈیٹول صاف کیا جو میں نے خود چھپایا تھا۔ جب بچے کی رونے کی آواز آئی تو لگا جیسے سارے اندھیرے ختم ہو گئے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی دفعہ موت کی خواہش ہوئی مگر بچے کا چہرہ دیکھ کر جینے کی امید جاگتی رہی۔ میں نے اس کا نام عامر رکھا۔ میں روز گن کر کھجوریں کھاتی، روشن دان کے نیچے بیٹھی رہتی جہاں سے ذرا سی ہوا آتی تھی۔ میں نے 5 مہینے اسی جائے نماز پر گزارے۔ جب بھی تنہائی ڈراتی میں سجدے میں گر جاتی اور اللہ سے باتیں کرتی۔ مجھے محسوس ہوتا جیسے اللہ میرے بہت قریب ہے۔ کئی دفعہ لگا کہ باہر کوئی آیا ہے، امید کرتی شاید امی دروازہ کھول دے مگر آتے مہینوں میں بدل گئے، دروازہ نہ کھلا۔ لیکن میرا یقین نہیں ٹوٹا، میں جانتی تھی میرا محافظ میرا رب ہے۔ نعمان یہ سب سن کر رو رہا تھا، بچہ بھی نعمان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نعمان نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو عشا، میں تمہیں ماں کے بھروسے پر چھوڑ گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ میری خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ نعمان نے غصے سے میری طرف دیکھا، اس کی نظر میں نفرت تھی۔ اس نے کہا، اماں آپ تماشا دیکھتی رہیں،
آپ کو رحم نہیں آیا؟ میں نے آپ کو ماں کا درجہ دیا اور آپ نے یہ ظلم کیا؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ظالم ہوں، میں نے اسے یہاں بند کیا تھا، جھوٹ بولا تھا کہ یہ بھاگ گئی ہے، میں نے چاہا یہ بھوک پیاس سے مر جائے، میں نے سوچا تھا کہ اس کی لاش ٹھکانے لگا دوں گی، میں نے سچ اگل دیا۔ نعمان غصے سے میری طرف بڑھا مگر عائشہ نے روک دیا اور کہا رک جائیں، ماں ہے وہ آپ کی۔ نعمان چلایا نہیں، یہ ماں نہیں ہو سکتی، میں پولیس کو بلاؤں گا، یہ ڈائن ہے۔ عائشہ نے مضبوطی سے کہا نہیں نعمان، اللہ کی پکڑ دیکھے، اللہ نے اس کے ہر وار کو ناکام بنا دیا، اس نے مجھے مارنا چاہا مگر اللہ نے بچا لیا، اس نے میرا رزق بند کیا مگر اللہ نے پہلے ہی پہنچا دیا، اس نے مجھے اندھیرے میں پھینکا مگر اللہ نے روشنی دے دی، یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ سچ سامنے آ جائے۔ یہ سن کر میرے اندر سب ٹوٹ گیا، میرا غرور سب کچھ خاک ہو گیا، میں زمین پر گر گئی، سجدے میں رو کر کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑی گناہ گار ہوں، میں بھول گئی تھی کہ تو موجود ہے، میں نے ممتا کی توہین کی، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ عائشہ میرے پاس آئی، اس نے کانپتے ہاتھ میرے کندھے پر رکھے اور کہا امی اٹھ جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نے بھی آپ کو معاف کیا، آج آپ کی وجہ سے میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے کہ میرا محافظ میرا رب ہے، اگر آپ ایسا نہ کرتی تو شاید مجھے کبھی اپنی طاقت کا احساس نہ ہوتا۔ نعمان حیرت میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھا، بچے کو اٹھایا اور بولا چلو عائشہ اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا، روشنی میں چلتے یہ طے خانہ اب صرف یاد رہے گا کہ سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ وہ عائشہ اور بچے کو لے کر اوپر چلا گیا، میں وہیں کھڑی دیکھتی رہی، میرے ہاتھ خون آلود ہونے سے بچ گئے، میرا پوتا اور بہو زندہ تھے، مجھے خوشی تھی، میں نے جے نماز کی طرف دیکھا اور دل میں عہد کیا کہ باقی زندگی اللہ سے معافی مانگتے گزاروں گی، کبھی حسد نہیں کروں گی کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کہانی کا سبق ہے کہ انسان جتنے چاہے گہرے کنویں کھود لے کسی کو گرانے کے لیے مگر اگر اللہ اس بندے کے ساتھ ہو تو وہ کنواں اس کا قلعہ بن جاتا ہے۔ مکافات عمل سچ ہے، میں نے کانٹے بوئے تھے مگر میری بہو کے صبر اور تقوی نے انہیں پھولوں میں بدل دیا، کیونکہ برائی کو صرف اچھائی ہی ہرا سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں کمنٹ سیکشن میں اللہ کا ایک بہت پیارا جو آپ کا پسندیدہ نام ہو اس کو ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔